گیس کا بھی مسئلہ ہے، بجلی کا، پانی کا۔ پاکستان تحریک انصاف اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار سندھ میں ادا نہیں کر رہی، ایم کیو ایم تو کر ہی نہیں رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں کر رہی، یہ کیا وجہ یار ہے؟ دیکھیں، میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میری آپ کی رائے سے ہو سکتا ہے، آپ اپنی لابنگ کرتے ہیں، میں اپنی لابنگ کرتا ہوں، ٹھیک۔ اچھا، پھر ایسی صورتحال جہاں آپ کا لیڈر قید ہو، تو یعنی ایک فیملی کا سربراہ اگر نہیں ہو تو یقیناً طور پہ فیملی میں آپس میں اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ بڑھ جاتی وغیرہ۔ اچھا، یا تو یہ ہونا کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کی کوئی آرگنائزیشن ہو جس میں ڈنڈا چلتا ہو یا بندوق چلتی ہو، تو پھر تو آپ ڈسپلن میں بھی رہتے، پھر آپ ایک ہی آرڈر کے پابند ہوتے، ایک ہی پالیسی کے پابند ہوتے۔ لیکن جس پارٹی میں اختلاف رائے ہو، ووٹنگز ہوں، آپس میں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں، ہر طبقے کے لوگ ہوں، ہر صوبے کے لوگ ہوں، تو یہ چیزیں نیچرل ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ جی، سندھ کے جو 6 نہروں کا بات چیت چل رہی ہے، منظوری کیا پیپل پارٹی نے، زرداری صاحب نے دی، صدر صاحب نے، یا 100%۔ وہ پیپل پارٹی احتجاج کر رہی ہے کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، اندرون سندھ اس میں کو حکومت نے؟ احتجاج نہیں کہتے، اس کو ڈرامے بازی کہتے ہیں، کہ آپ نے وہاں پر منظوری دی، آپ کے دستخط، یعنی کاغذ تو جھوٹ نہیں بولتے نا، اس پہ جو دستخط ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولتے، اور پورا جو اس کا جو پروسیجر ہوتا اس کو فالو نہ کرتے ہوئے یہ سب کیا گیا۔ جو کامن ویلتھ کا کونسل ہے اس کا اجلاس نہیں کال کیا گیا، اس کے بغیر کیا گیا یہ سب۔ تو اور پھر میں کہتا ہوں نا، اتنا بڑا ہوا سندھ پہ حملہ، چھوڑے نا حکومت، آپ کے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے مستقبل چھوڑ دینا حکومت، کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو یہ اب بعد میں کہنا، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، ان کی سیاست میں انٹیریئر سندھ میں اس وقت کیا، وہاں جو الفاظ عوام ان کے لیے یوز کرتی ہے وہ میں بھی یوز نہیں کر سکتا اس کینال والے ایشو کے بعد۔ عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ سندھ میں پہلے ہی جو ارسا جو ایکارڈ ہے 1991 کا، اس کے مطابق پہلے ہی 40 سے 45% کی شارٹیج ہے، جو اس کا جو معاہدہ تھا اس کے مطابق۔ اس میں آپ مزید 6 کینالز اگر قائم کریں گے تو سندھ کا یہ شیئر کہاں جائے گا، کہاں جا کے کھڑا ہوگا؟ اور اسپیشلی جو نچلے علاقے جاتے ہیں، جس میں کراچی بھی ہے، بدین ہے، حیدرآباد ہے، ٹھٹا ہے، یہ جو سارے علاقے ہیں، یہ تو بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کراچی میں آپ کے سامنے ہم ٹینکروں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ جو ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا، آج بھی لاہور میں منعقد ہوا، اس کے اوپر بڑی کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ آ رہی۔ خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں بھی ایک بل آیا کہ جتنے قبائلی اضلاع ان کے معدنیات ایس آئی ایف سی کو دیے جائے، تو کیا اس سے اتفاق کرتے ہو؟ خیبر پختونخوا اسمبلی اس کو بل کو آج وہ اسمبلی میں سے پاس کرائے اس گی؟ قسم کا کوئی بھی بل بغیر عمران خان کی منظوری کے، بغیر عمران خان کی حمایت کے کسی صورت قبول نہیں ہے، اور عمران خان سے اس بل پر بات چیت ہو، وہ اپنا اس پر فیصلہ دیں، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بل فرض خان صاحب کے نالج میں نہ لائے ہوئے، جیسے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ظاہر سی بات ہے ملاقات نہیں ہو رہی، اور یہ بل پاس ہو جاتا ہے اسمبلی سے، تو پھر آپ خیبر پختونخوا کی عوام کیا سمجھے گی، یا عام پبلک کیا سمجھے گی، کیا تاثر دیا جائے گا کہ یہ تو پورے کا پورے اسٹیبلشمنٹ کو یا وفاقی گورنمنٹ کو اپنا اختیار خود ہی 18ویں ترمیم کا جو اختیار ہے صوبے کے پاس، وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دے وہ دی ہے؟ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں ہوا نا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس پر تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے، ہماری پارٹی کا، اور آج اس پر عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ آپا، وہ بھی بیان دے چکی، تو ہمارا وہی موقف ہے، اور مستقبل میں ہمارا موقف یہی ہے کہ خان صاحب اپنی اس پر فیصلہ دیں۔ لاسٹ 2-3 سوال آپ سے کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے۔ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے حلقے میں بھی کتنی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کا بھی مسئلہ ہے، بجلی کا، پانی کا۔ پاکستان تحریک انصاف اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار سندھ میں ادا نہیں کر رہی، ایم کیو ایم تو کر ہی نہیں رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں کر رہی، یہ کیا وجہ یار ہے؟ نہ دیکھیں، احتجاج، نہ کوئی نہیں نہیں، پریس کانفرنس، یہ بنیادی مسائل ہے۔ ایک چیز سمجھیں، جب آپ کا لیڈر جیل میں ہو، آپ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکنان جیل میں ہوں، ہم تحریک انصاف کوئی نارمل سچویشن میں نہیں ہے اس وقت کہ ہم کوئی نارمل سیاست کر رہے ہوں، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہے۔ ہم کہیں احتجاج کرتے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں پولیس پہنچی ہوتی، پریزنر وینز لے کے، ہم پر جھوٹے مقدمے بنائے جاتے، ہمارے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہوتے ہم پہ، یعنی جو ریاستی جبر ہو سکتا وہ کیا جا رہا۔ تو ایسے میں ہم الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، الیکشن جیت بھی رہے ہیں، وہ الگ بات ہے بعد میں چوری ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہم اپنے مقدمے بھی لڑ رہے ہیں، ایسے میں ہم جب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلی تو پوری تحریک انصاف اسلام آباد بھی پہنچی، شہروں میں بھی نکلی۔ لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں، ہم نارمل حالات واقعات سے نہیں گزر رہے ہیں۔
کہ ہم کوئی نارمل اسمبلیوں میں نارمل سیاست کر رہے ہو یا نارمل جماعت ہماری چل رہی ہو. جماعت کے ہمارے پرخچے اڑانے کی کوشش کی انہوں نے, ہمیں الیکشن میں آپ کو پتہ ہے نہیں لڑنے دیا. تو یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی نارمل, ہم کوئی جو ہے وہ احتجاج کریں. عوامی مسائل پہ تحریک انصاف بات کرتی, بلوچستان سے لے کے گلگت تک, کے پی سے لے کے کراچی تک, جہاں جہاں عوامی مسائل ہوئے اس پہ تحریک انصاف کا موقف موجود ہے. تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی ہو, کور کمیٹی ہو یا صوبائی کیبنٹس ہو, وہ دیگر ابھی کل ہی ہم نے پریس کلب پہ یہ پانی والے معاملے پہ کل ہم نے احتجاج کیا دیگر جماعتوں کے ساتھ. اس سے پہلے انٹیریئر سندھ میں ہم نے سکرنٹ سے لے کے حیدرآباد تک احتجاج کیا پانی والے معاملے پہ. اس سے پہلے دیگر وقتاً بوقتاً ہم نے سندھ کے, کراچی کے ایشوز پہ بات کی ہے. خاص جو دیکھا جا رہا ہے کراچی کی جو مسائل ہے بیسیکلی, جو آپ کو پتہ ہے کہ بلدیات کے جو مسائل ہے, روڈوں کا, پورے کراچی میں کوئی 10 کلومیٹر روڈ ایسے نہیں ہے جس میں کھڈے نہ ہوں. صرف شارع فیصل یا ایک ادھر اور ہوگا جو کلیئر ہوگا, باقی سب میں کھڈے. آپ خود اپنے فکسڈ کو رن کرتے ہو, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو. اس پر بھی تو میئر کے خلاف کوئی احتجاج ہو, کوئی وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا, میئر کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نمائندے ان کے کمپرومائز ہو چکے ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ, تو یہ بات نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی احتجاج نہیں ہو رہا ہے, نہ میڈیا پہ بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا. یہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ بہرحال ان سب یہ جو آپ جن چیزوں کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں یعنی بلدیاتی ریلیٹڈ, اس پہ ہم ابھی پورا ایک ایکشن پلان تیار کر رہے ہیں. اور ابھی تک کیوں نہیں ہوا, کیسے نہیں ہوا, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اب چونکہ مجھے اطلاعات کا ذمہ داری دی گئی ہے سندھ میں, تو جہاں تک بات ہے کہ ان کے دیگر جماعتوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا, شہر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا, تو آپ کو ایک مثبت کردار اس میں نظر آئے گا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں پھر سے یہ کہوں, چاہے بلدیاتی الیکشنز جو ہوئے, اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ 3 بار, 2 بار اور پھر تیسری بار بھی الیکشنز ہی ملتوی کر دیے اس شہر کے. پھر جو جماعت اکثریت میں تھی اس کو اقلیت میں لے آئے. ہمارے کتنے لوگ کو گھروں سے اٹھایا انہوں نے, ان کو یہاں کی پولیس نے ان کو ٹارچر بھی کیا, ان کی وفاداریاں تبدیل کی, کسی کو پیسوں پہ خریدا. ایک چیز سمجھیں میرے بھائی, جو میں نے پہلے کہا, یہ نارمل حالات نہیں ہیں, یہ نارمل واقعات نہیں ہیں, نہ ہم نارمل سچویشن میں سیاست کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پی ٹی آئی کے ناظم اور یو سی کے کاؤنسلر یہ جو ہے انہوں نے وفاداریاں تبدیل کر دی. میں پوچھتا ہوں, زرداری تو اس صوبے میں کب سے, 2008 سے ان کی حکومت ہے یہاں, تو 2008 سے ان کے پاس پیسہ بھی تھا, پولیس بھی تھی, مشینری بھی تھی, سب تھا. کیا کسی نے وفاداریاں تبدیل کی؟ کیا کسی کوئی بکا؟ کیا کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کو چھوڑ کے گیا؟ اس وقت جو حالات ہیں وہ پیسوں والے نہیں ہیں, نہ کوئی زرداری کی وجہ سے, نہ کسی اور وجہ سے. اس وقت پوری ریاست آپ کے خلاف ہے, آپ کی بقا کی جنگ ہے اس وقت. یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے کہ ہم نارمل حالات میں الیکشن لڑتے یا سیاست کرتے. تو یہ چیز سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے سب کو. ٹھیک, لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آپ نے اٹھے ہو اور آپ ایم این اے تک آ گئے ہو. ابھی آپ کیا سمجھتے ہو کہ کوئی نئی تحریک چلانے کے لیے کوئی پلاننگ ہے آپ لوگوں کے پاس خان صاحب کی رہائی کے لیے, کہ کوئی نئی پلاننگ ہو, کوئی نئے طریقہ کار کے ساتھ آپ لوگ جاؤ کہ یہ آسان طریقہ, ہم یہ جو آپ نے سارا کچھ بیان کیا کہ یہ فسطائیت ہے ہمارے خلاف, پوری اسٹیبلشمنٹ کی مشینری لگی ہوئی, حکومت کی مشینری ہمارے خلاف لگی ہوئی, اس سے نکل کے کچھ طریقہ کار, کوئی ایسے کچھ ٹیکنیک آپ لوگوں نے کچھ سوچی ہو؟ کہ ایک ہی طریقہ کار ہے, عوامی اجتماع, عوامی اجتماع, عوامی اجتماع. اور اس میں اگر ہم ایک بار ناکام ہوئے تو دوسری بار جائیں گے, دوسری بار ہوئے تیسری بار جائیں گے, چوتھی بار ہوئے 100 بار جانا پڑا, 1000 بار جانا پڑا, تو ہم بار بار کوشش کریں گے, باہر لوگوں کو موبلائز کریں گے, آگاہی مہم چلائیں گے. اور اس پرامن میں یاد رہے کہ ہم پرامن تھے, ہیں اور رہیں گے. یہی عمران خان کی تبلیغ اور تربیت رہی ہے ہمیں. اور آگے سے ہم پہ گولیاں بھی چلائی جاتی, آگے سے ہم پر تمام تر مشینری استعمال کی جاتی, لیکن ہم پھر بھی پرامن رہے. اور تو ہم اگین عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے عوامی تحریک میں موجود ہیں, اور اس کو مزید تیز کریں گے. جو اس میں کمی پیشیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہی حل ہے, یہی حل ہے. لاکھوں لوگ جب آئیں گے سڑکوں پر تو سننا بھی پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا. تھینک یو سو مچ عالمگیر صاحب, تھینک یو سو مچ.